نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے کا قرب حاصل کرے، فاتبعونی، تو اس کی ریکوائرمنٹ، اس کا آنسر کیا ہے؟ وہ کیسے حاصل کرے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اور وہ اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام کے تمام لوگوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے دیر از اے کنفیوژن کہ اگر اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا تو انسان کے اپنا یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ اپنے ایمان اور یقین کی بات ہے کہ اپنا ایمان ہم لوگوں کا اس بات کے اوپر قائم ہو جو بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو بندہ مسلمان ہو گیا اس کے لیے تو ظاہر ہے تمام کے تمام احکامات شریعت کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ پورا یقیناً ملے گا۔ لیکن اصل بات ہے حب اللہ اور حب رسول کی۔ اصل جو پوری شریعت ہم تک پہنچی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو سب کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں الحمدللہ، مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں وہ دنیا میں، اور وہ سب کر بھی رہے ہیں۔ لیکن اصل بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا اور اللہ تک پہنچنا، یہ اصل مسلمان کا ٹارگیٹ ہے۔ یہ جو حب ہے، یہ جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی انسان کے، ایک انسان کو کسی دوسرے سے دو کائنڈز آف محبت ہو سکتی ہے۔ دیر آر ٹو کائنڈز آف محبت یا لو۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایک تو عقلی، جسے علمی لینگویج میں ہم کہتے ہیں عقلی محبت، کہ بھئی یہ لاجک ہے، ہمارے اوپر احکامات فرض کیے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم اس لاجک کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، ہم نے یہ سب کرنا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے پھر اس سے بڑھ کر، یعنی یقین کی حد تک محبت، اس کے اندر پھر لاجک کام نہیں کرتی، اس کے اندر پھر کوشچن نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کرنا ہے، یہ میں یہ اگر نہ کروں تو کیا ہوگا؟ نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعہ غزوہ احد کے اندر، جب مسلمانوں کو ذرا سا بیک فٹ پہ آنا پڑا، تیر چل رہے ہیں، اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال بن کے کھڑے ہیں، اور وہ تیروں کی بوچھاڑ، وہ آرمرز وہاں سے اپنی فائرنگ کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر جا کے تیر لگ رہے ہیں، اور وہ سامنے کھڑے ہیں۔ یہ محبت کا وہ ہائی لیول ہے جو اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، مگر یہ وہ محبت ہے جہاں پہ عقل کام نہیں آتی، یہ وہ ایسا لیول ہے۔ ایک وہ عورت کا دوسرے واقعہ آتا ہے حدیث میں، بھاگتی ہوئی جا رہی تھی غزوے کی طرف، کسی جہاں پہ جہاد ہو رہا تھا، راستے میں بھاگتی ہوئی گئی، رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے بتایا بھائی تمہارا باپ مر چکا ہے، تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ رائٹ لیفٹ کچھ نہیں سنا، آگے گئی، آگے جاتے جاتے کسی نے بولا بھائی تمہارا تو بھائی مر گیا ہے، بھائی شہید ہو گیا تمہارا اسی جنگ میں۔ اس نے کان پہ نہیں، آگے جاتی جا کے ایک ہی بات کرتی ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا اسی جنگ میں۔ اس کو نہیں، اس کو صرف ایک ہی پرواہ ہے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ بہرحال یہ وہ صحابہ کا کام تھا، صحابہ کا مقام تھا، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک
کے بھی برابر نہیں ہے, ان کے جوتے صاف کرنے کے بھی برابر نہیں ہے, ہماری کیا اوقات ظاہر ہے. تو وہ صحابہ کا وہ الٹیمیٹ معیار تھا. لیکن ہم جیسے عام بندوں کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ محبت حاصل کرنے کی وجہ اور اس کا ریزن ایک طرف, لیکن پھر اس کی ڈسٹنکشن بھی ضروری ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے. ابھی ہم نے بات کی یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے, ایک کے اندر عقلی محبت, اس کے اندر لاجک آتی ہے, ایک دوسری محبت. لیکن اوور آل اس پوری the love for somebody that you do, اس کے ٹوٹل سراؤنڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ کین بی ڈیو ٹو 4 ڈفرینٹ ریزنس. ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, کسی بھی چیز سے کوئی انسان محبت کرتا ہے, اینی پرسن ہو لو somebody, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ او شی از سو بیوٹیفل یا ہی از سو بیوٹیفل یا دیٹ تھنگ از سو بیوٹیفل آئی کی ناٹ لیو وداؤٹ دیٹ تھنگ, اتنی خوبصورت ہے. ایک یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دوسری یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ بندے کا اپنا اخلاق, اپنا کیریکٹر, اپنا معیار اتنا اعلیٰ ہو, اتنا وہ زبردست کوئی ہائی کیریکٹرسٹکس کا بندہ ہو کہ اس سے دیکھنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کرے. ایک دوسری یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, چاہے بے شک خوبصورت نہ ہو, بے شک بیوٹیفل وہ انسان نہ ہو اپنے اندر ظاہری طور پہ, لیکن اس کا باطن اندر سے اس کا کیریکٹر بیوٹیفل ہو. تیسری چیز ہو سکتی ہے کہ اس نے کسی دوسرے کے اوپر احسان کیا ہو. ایک بندہ جب کسی دوسرے کے اوپر احسان کرتا ہے, اس احسان کے عوض میں, اس کے اگینسٹ, اس کے کاؤنٹر, وہ دوسرا بندہ اس سے محبت کر سکتا ہے. اینڈ فورتھ فائنلی جو ایک انسان کسی دوسرے سے محبت کر سکتا ہے وہ اس کی آف کورس اس کا ایکچوئل رشتہ داری, اس کا ماں باپ, بھائی بہن, اس کے جو بھی بلڈ ریلیشنز ہیں, وہ ان ریلیشنز کی وجہ سے کسی دوسرے سے محبت کر سکتا ہے یا لو کر سکتا ہے کسی دوسرے کو. اب اگر ان چاروں کو آپ ڈیوائڈ بھی کر کے دیکھ لیں, ان کو اسٹڈی کریں, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم نے بیان کیا تھا, کسی کی بیوٹی کی وجہ سے کوئی بندہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مشہور اشعار ہیں, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ان کی تو ٹرانسلیشن بھی آئی ڈونٹ تھنک میرے بس کی بات ہے, لیکن یہ اس لیول کے, اس میں خالی ان کی بیوٹیفیکیشن کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اس کو ان شعروں میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں نے ایسا کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, کسی ماں نے ایسا کبھی جنا نہیں. یعنی ان شارٹ, اب ظاہر ہے ہم ان کا ترجمہ تو کیا کریں گے اشعار کا, لیکن کہنے کا مطلب موٹا موٹا یہ اسی طرح سے ہے, کسی آنکھ نے ایسا خوبصورتی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لنا الشمس وللآفاق شمسی, ایک میرا سورج ہے اور ایک آفاق کا سورج ہے. وشمسی خیر من شمسکم, اور جو میرا سورج ہے وہ تم سب کے سورجوں سے, سن سے بیٹر ہے. شمسکم تطلع بعد الفجر, تمہارا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد نکلتا ہے. وشمسی تطلع بعد العشاء, مگر میرا جو سورج ہے تو عشاء کے بعد ہی نکل آتا ہے. یہ ان کی ایک محبت تھی, ان کا لو تھا کہ وہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرما رہی ہیں ان کی خوبصورتی کے. اس میں ایک اور جگہ پہ فرماتی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ, آپ نے سنا ہوگا مشہور بات ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں تمام کی تمام مین کائنڈ میں, ہیومینٹی میں سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن ایک طرف وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا اور باقی آدھا دنیا میں اللہ نے ڈیوائیڈ کیا. اب ظاہر ہے جو بولنے والا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس پہ علماء نے لکھا ہے وہ خود اس سے مستثنیٰ ہوتا ہے. جو متکلم ہوتا ہے, علمی لینگویج ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ انٹو دیٹ. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جو مصر کی عورتیں تھیں, انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ لیتی. یعنی ہاتھ کاٹنا ایک باڈی کا پارٹ ہے, لیکن دل, اس کا محور, اس کا منبع, اس کا جو نیوکلیس, اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے کسی کی ہیومن باڈی کا, وہ اس کا دل ہے. تو یعنی ان کو دیکھ لیتی تو اپنا دل ہی کاٹ بیٹھتی. تو یہ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر خوبصورتی کے اعتبار سے کوئی بندہ اگر کسی سے محبت کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. سیکنڈ چیز ہم نے کی کہ اگر کسی کا اپنا کیریکٹر اتنا ہائی ہو, اپنا اس کا جو انسان کا اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ معاملات, اور اپنا خود ان اٹ سیلف جو بیہیویئر,
کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کیا کوئی کمپیریزن کرے گا اس سے؟ ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہائیسٹ فارم آف نمونہ ایگزامپل ہے. جس نے کسی نے ایک کریکٹر اگر اڈاپٹ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا کریکٹر ہو سکتا ہے؟ تو ان دونوں چیزوں میں اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ظاہر ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا محبت کے لائق. پھر تیسری چیز ہم نے کی کہ ایک بندہ کسی سے محبت کس وجہ سے کر سکتا ہے کہ وہ کسی پہ احسان کرتا ہے, تو وہ جو احسان کرنے والا ہے اس سے کوئی وہ محبت کر لے کہ یار یہ تو بڑا لوگوں پہ احسان کرنے والا ہے. اب احسان کرنے کے اندر بھی کون اس سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انہیں تمام کی تمام عالمین کی یونیورس جتنی ہماری کل کائنات ہے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس سے بڑا احسان کرنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. دوسری جگہ آتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, آپ تو آگ سے لوگوں کو نکالنے والے ہیں. بڑے بڑے ہسٹری گواہ, بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے جو اسلام کے دشمن تلوار لے کے نکلتے تھے اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا دین کی دعوت پہنچی اور مسلمان ہو گیا. ابھی کل ہی کوئی واقعہ سن رہا تھا, کسی کا جہاز میں وہ کہیں سے فلائی کر کے گئے, کہیں یورپ سے غالباً نیو یارک جا رہے تھے یا کہاں پہ بتا رہے تھے, تو ساتھ ایک ان کے نان مسلم بیٹھا ہوا تھا. اب نان مسلم اس نے دیکھا یار یہ داڑھی ٹوپی والا یہ بندہ, تو وہ ایک ہوتا ہے وہ بندہ فوراً ہی ٹرن آف ہو جاتا ہے, یار یہ کوئی گڑبڑ ہے, ایک ہمارا امیج ایسا بنا ہوا ہے کیا کریں. تو وہ پہلے ہی نا تھوڑا کٹ رہا تھا. اب جہاز اڑنا شروع ہوا, آگے چلتے تھوڑی دیر ہوئی, بھئی کھانا آیا. اب یہ صاحب اللہ والے نیک بزرگ, انہوں نے ان کو پیش کیا اپنا کھانا, آپ میرے سے لے لیں. پورے راستے وہ دیکھ رہے ہیں یار اس سے بڑھ کر اخلاق تو کسی کا اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اور میں اسی کے خلاف جا رہا ہوں. فرماتے ہیں یہ ہم نے دیکھا وہ جہاز ابھی نیو یارک میں لینڈ ہونے سے پہلے وہ بندہ مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ کیریکٹر کے اعتبار سے اگر کسی سے اڈاپٹ ہو رہے ہیں, ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل وہ تو ایسا ہے کہ کسی کو صرف دیکھ کے مسلمان کر دینے کے لیے ہی کافی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے بندہ محبت کرتا ہے, دا ریزن فار somebody ٹو لو somebody از کہ اس سے بلڈ ریلیشن ہو. ظاہر ہے ایک تو ایک طرف ہمارے اپنے باپ دادا بھائی بہن بچوں کی محبت وہ اپنی جگہ, لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, مومنین کے لیے جو نبی ہیں وہ سب سے اولیٰ ہیں, اور ان کی جو ازواج ہیں وہ ان کی امہات ہیں, مائیں ہیں. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے یہی بات, انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کی منزل کے طرح ہوں. تو یہ جتنے بھی ایسپیکٹس ہم نے ڈسکس کیے, چاروں کو اگر آپ اسٹڈی کریں اور دیکھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرنے کے لائق کوئی اور بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ظاہر ہے ایک طرف وہ عقلی محبت, وہ لاجیکل محبت اپنی جگہ, اور عام مسلمان کے لیے تو وہ بھی انف ہے. لا یلتکم من اعمالکم شیئا, جو اتنا بھی کرے گا اس کو اجر پورا پورا اس کا بھی ملے گا. لیکن اصل جو دین کا جو کرکس ہے, جو ڈیزائر ہے دین میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم اس وقت تک مومن نہیں آ سکتے جب تک تم اپنی خواہشوں کو, اپنی نفس کو, اپنی ڈیزائرز کو اس چیز کے تابع نہ کر دو جو میں لے کر آیا ہوں. اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے آپ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے. I love you more than anything in the world except my own self, مگر مجھے اپنے نفس کے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہیں تو اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے, اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے. تو فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آج سے مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے آج سے. فرمایا الان عمر, اب یہ یعنی اب تمہیں یہ بات سمجھ آئی ہے, یہ تو سنس ڈے ون تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھی. بہرحال ہم جیسے کمزور لوگ ہیں, ہمارا اتنا کام معیار اور اتنا کام مقام, ہمارے لیے تو بس یہ جو تھوڑا بہت بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے سنت پر عمل کرنے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی, وہی ہمیں شاید آخر میں پار کر دے.
بہرحال آج اس بات کو اتنا ہی چلتے ہیں. ارادہ یہی ہے کہ سیرت کے اوپر ہی ہم آگے بھی فوکس کریں انشاءاللہ, اور اس رمضان میں بات جو کریں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت کی کرے, کیونکہ جتنا بھی ہم کر لیں گے اینڈ میں ہم وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے, ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.